सवा अरब दुरूद पाक का चिल्ला 2024 नवंबर 2024 में जो होना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो होने वाला है और आप सबकी शिरकत उसमें लाजमी होनी चाहिए। ख़ास सातों में अपनी ज़ेर निगरानी हज़रत साहब उसमें बहुत सारे कीमती अमाल करवाएंगे जो कि इस रिसाले में दिए गए हैं। आप रिसाले को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इंशाल्लाह रिसाले के अंदर जो भी अमाल बताए गए हैं वो इसमें डिटेल से आपको पता चल जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी जो आप देख रहे हैं दोस्तों वो है माहनामा अबकरी 2024 नवंबर 2024 रबीउल सानी जमादुल अव्वल 1446 हिजरी। घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल आपको इसमें मिलता है। सबसे पहले हम इसके टाइटल को देख लेते हैं। सर्द मौसम का तोहफा, शीरी जायका, शिफाई कमालात, ताकत का खजाना, सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिफारिश, मिसाली शौहर मिला ससुराल में राज, कुरान की आशिकी काबिल रश्क मौत, हर कोई देखता रह गया, बेऔलादी और पोशीदा बीमारियों से परेशान जरूर पड़े, माँ से बदसलूकी करने वाले बेटे का इबरतनाक अंजाम, टांग के 12 ऑपरेशन नाकाम, अबकरी टोटके से शिफा मिली, हाथों की खूबसूरती आपके हाथ में, घरेलू टोटके, दिली मुरादें पूरी, जो चाहे पालें, गारंटी शुदा अमल, सास बहू के खुशगवार ताल्लुकात, ख्वाब नहीं हकीकत, चौकीदार बड़े सरकारी ओहदे पर पहुंच गया मगर कैसे, 11 रोजों के मुश्किल कुशा अमल से खाली झोली भर गई, ये नक्श लटकाते ही जन्नात की होलनाकियां थम गईं। सुभान अल्लाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माहनामा अबकरी लाहौर नवंबर 2024 फहरिस्त मज़ामीन, ये मज़ामीन की फहरिस्त दी गई है दोस्तों। यहाँ पर पेजेस वाइज सब लिखा गया है कि किस पेज पर क्या लिखा हुआ है। मैं रिसाले का पूरा रिव्यू दूंगी, आपने पूरी वीडियो देखनी है और जो भी आपका मसला है आपको इंशाल्लाह दिए गए पेज पर, जहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि उस पेज पर आपका मसला दिया गया है, आप वहां से उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखें कि आइए आप भी बेसहारों का सहारा बने। यहाँ आप देख सकते हैं कि अबकरी का खिदमत खल्क फाउंडेशन है, जहाँ पर आप अपने अतियात और ज़कात वगैरह दे सकते हैं और वो हज़रत साहब अपनी ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ मसाइल, जहाँ पर खुदा न खासा कोई एक्सीडेंटली तौर पर मुल्क में या गैर मुल्क में कुछ हो जाता है तो वहाँ पर डिलीवर करते हैं। और इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर हज़रत साहब खुद जो है वो मुफ्त खाना खिलाते हैं। गरीब मुस्तहिकीन की माली इमदाद भी की जाती है इस फाउंडेशन के ज़रिए। तो अगर आपके पास अल्लाह पाक ने तौफीक दी है तो आप अबकरी के फाउंडेशन में ज़रूर हिस्सा लिया करें, इससे मुस्तहिक लोगों तक आपकी जो अतियात हैं वो पहुंच जाते हैं। और आप इस बात पर यकीन भी रखिएगा कि इंशाल्लाह वाकई ही ऐसा ही है। हाले दिल मेरा मोस्ट फेवरेट ये वाला जो है ना पेज है, इसलिए कि ये हाले दिल जो है वो हज़रत साहब लिखते हैं एडिटर की कलम से, उनके दिल में जो बात होती है वो इस पेज पर लिखते हैं और इसको आप मेरी तरह ज़रूर पढ़ा करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मुझे लगता है कि मेरी मुर्शिद से मेरी मुलाकात होगी, उनके दिल की बात जो है वो यहाँ पर लिखी होती है। हाले दिल इसका टॉपिक का नाम है। इसके बाद है मायूस, बेबस और परेशान हाल, जिंदगी में खुशगवार भरा तोहफा, इलाज में कोताही ही मौत के करीब ले आई। अच्छा, यहाँ पर आप साथ साथ दोस्तों सवा अरब का जो चिल्ला होने वाला है 2024 में इंशाल्लाह इसी महीने, वहां पर जो भी अमाल करवाए जाएंगे वो टाइटल पर लिखे हुए हैं, आप साथ साथ वो भी चेक करते जाइएगा। 3 मुरादे मौके पर पूरी सोच कर आए, सब्ज रंग पर लिखें और पाले मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। ये सारी जो ऊपर टाइटल पर लिखी गई है सवा अरब के चिल्ले में करवाने वाले अमाल लिखे गए हैं। जी हाँ, एक फूंक से तमाम रोगों का खात्मा मुमकिन है। उगताए इधर आए, ये दर्द ना मिलता, ये दर्द ना मिलता तो आज दर बदर और बर्बाद हो जाते। सुलह रहमी पर अनोखा फैसला, ख्वाब हकीकत में बदल गया। लाहौर का ऐसा मुकाम जहां मांगी कोई दुआ रद्द ना हुई। माशाल्लाह से लोगों ने अपने बहुत ही अच्छे जो उनके रिव्यू हैं, ये जो उनके एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं और आप सबको इतनी दूर बैठे हुए मौका मिलता है पढ़ने का। हमारी इस नेकी को आप ज़रूर अप्रिशिएट किया करें और कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि आपको रिसाला पढ़कर कैसा लगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक के बटन को, वीडियो के लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, इससे मुझे मज़ीद वीडियो बनाने की हौसला अफजाई होती है और ये वीडियो हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को पहुंचती है अगर आप लाइक के बटन को प्रेस करते हैं। जानलेवा बीमारी ने लाखों घराने वीरान कर दिए। अच्छा, डिटेल जो है वो मैं इसलिए नहीं पढ़कर सुना रही आपको कि इंशाल्लाह जो भी ये रिसाला देखेगा वो खुद से इस डिटेल को पढ़ेगा। कुरान की आशिकी काबिल रश्क मौत, हर कोई देखता रह गया, दरवेश के हुस्न सलूक पर गैर मुस्लिम भी फरिफ्ता। आप खुद से पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, नॉलेज में इजाफा होगा और इस रिसाले को ज़रूर पूरा वॉच किया करें, बहुत कुछ सीखने का और सिखाने का मौका मिलता है। ये सुनहरी उसूल अपना लीजिए, कभी नाकाम ना होंगे। 3 दिन में खांसी का मर्ज जड़ से ख़त्म। आपको पता है कि वायरल बीमारियां इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं और खांसी जो है वो बहुत ही शदीद किस्म की तकलीफ दे बीमारी होती है,
سرد موسم میں صحت مند اور توانا رکھنے والی مفید غذائیں. اچھا، دوسری شادی کی دھمکی دینے والا شوہر زیر ہو گیا. اس سے اور اچھی کیا بات ہوگی کہ آپ کی کسی عمل سے اتنا بڑا آپ کا یا کسی اور کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ رسالہ سچ میں ایک بہت بڑا میجک جو ہے نا وہ ہے، کیونکہ اس سے آپ کے بہت سارے مسائل گھر بیٹھے ہی سالو ہو جاتے ہیں. رزق میں کشادگی کا انتہائی طاقتور اور مختصر ترین عمل. عاجز، بے بس، مجبور اور بیماروں کے لیے انمول موتی. الجھنے، جھگڑے اور بندشوں کا یقینی خاتمہ. چار سجدے، چار مرادیں، روحانی نظام میں انوکھی ہلچل اور دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام اجویری محل چلے میں پائیے. اچھا، اس پیج پر آپ کو حضرت بشر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکل کشا وظائف دیے گئے ہیں. دانتوں کے ہر مرض کا علاج ہے. یہاں پر دانتوں کے ہر مرض کا حل اس منجر میں پوشیدہ. آپ دیکھیے گا یہ کتنا بنانا بھی آسان ہے اور ان کی کتنی بڑی پرابلم اس منجر سے دور ہو گئی. تمام کالی چیزوں اور اندھیروں کا خاتمہ، بالکل مفت چلے میں چلیں. سرد موسم کا تحفہ، شیریں ذائقہ، شفائی کمالات اور طاقت کا خزانہ. جھوٹے مقدمے سے خلاصی، حاسدین منہ دیکھتے رہ گئے. دوستوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی، جو لوگ بھی چلے میں شرکت کرنے والے ہیں انشاءاللہ، انہوں نے ضرور اپنے بستر وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں 4 تعویذ 4 دن دیکھتے ہی آنکھوں سے تمام پردے ہٹ جائیں گے. فوراً پہنچیں کہ سوری، آپ جانتے ہیں کہ لاہور کا ویدر جو ہے اس وقت بالکل ڈیفرنٹ ہوا ہوا ہے. وہاں پر موسم جو ہے وہ بہت سردی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ٹھنڈ ہونا شروع ہو گئی ہے. پاک باز شوہر بھٹک گیا، بدنامی سے بچا لے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے بستروں کو لے کر آنا ہے، اور لازمی بستر لے کر آنے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں بستروں کے بغیر آ جاتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کو پریشانی ہوتی ہے بلکہ جن لوگوں کے پاس ہوتے ہیں پھر وہ ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بری بات ہے. آپ کو اپنے گھر سے اپنے بستروں کا انتظام کر کے لانا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی میڈیکیٹڈ پرابلم ہے آپ کی، تو آپ نے اپنی دوائیاں وغیرہ ضرور لے کر آنی ہے. اور ساتھ میں عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر بڑھیں اور چونک جائیں. بچپن سے جنات کی ڈسی ہوئی خاتون کا یہ عمل کیا، اور پھر انہوں نے اپنے حضرت صاحب کو اپنا ایکسپیرینس لکھا اور رونت بھری آواز میں دھمکی. یہ ضرور پڑھیے گا آپ یہ والا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے ایکسپیرینس ہوتی ہیں اور اس سے ہمیں بھی بہت فائدہ ملتا ہے. میں آپ سے بات یہ کر رہی تھی کہ آئیں آپ کو دعا قبول کروانے والا گر سکھاؤں. فاتحین اور سلاطین کے آخری لمحات کہ آپ نے اپنے بستروں کا بھی انتظام کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے، خدا نخواستہ مطلب شوگر وغیرہ ہے آپ کو، تو آپ کو پتہ ہے وہاں پر کھانا جو ہے وہ لنگر جو ہے وہ ٹائم پر ہی ملتا ہے، اور اتنے ہزاروں لوگوں میں تھوڑی بہت اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے. آئی مین کہ تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جاتا ہے کھانا سم ٹائم، ہمیشہ نہیں، وقت پر ملتا ہے سب کچھ. لیکن ایک احتیاطی طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہے شوگر وغیرہ کا، یا آپ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو تھوڑا بہت آپ اپنے ساتھ بسکٹس وغیرہ یا اس طرح کے جو اسنیکس ہوتے ہیں، نمکو وغیرہ جو ہوتی ہیں، آپ اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیے گا. کیونکہ وہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے عام بسے ہوئے گھروں میں بھی تھوڑا بہت لیٹ ہو جاتے ہیں جب کوئی مہمان آ جائے. وہاں تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں دوستوں. تو آپ بجائے کہ وہاں پر آ کر ادارے کو بلیم کرنے کے کہ وقت پر کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہو اور آپ کی وہ بیماری ہو، تو پھر آپ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، یا کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، تو کائنڈلی اپنی میڈیسن ضرور لے کر آئیے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے نا آپ بھی پریشان نہیں ہوں گے اور ادارہ جو آپ کی ہے وہ بھی پریشان نہیں ہوگا. اسماء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پریشانیاں، الجھنے اور مسائل ختم. ضرور کوشش کیجیے گا کہ اپنی طرف سے جو بھی لوگ، چاہے لیڈیز ہیں یا چاہے جینٹس ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ضرور کوآپریٹ کیجیے گا. اسپیشلی میں لیڈیز کو کہوں گی، کیونکہ جینٹس میں بہت زیادہ کوآپریٹ کیا جاتا ہے، لیکن لیڈیز کے میں بہت پریشانی ہوتی ہے. لیڈیز اکثر جو ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ نظم و ضبط جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو کائنڈلی میں اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ وہ سبھی کوشش کیا کریں، جب آپ اتنے بڑے مجمع میں آتے ہیں تو لازمی سی بات ہے آپ اپنا ذہن بنا کر آیا کریں کہ وہاں پر آپ کو آرام نہیں ملے گا. ضدی بخار اور سندھی بڑھیا کا خاندانی ٹوٹکا. سینے کی جکڑن، کھانسی، الرجی کا پیدائشی مسئلہ حل. جیسے دیکھیں آپ، الرجی جو ہے، لاہور کا ویدر کیونکہ اس وقت رات میں اور صبح میں ٹھنڈ ہوتی ہے، ویسے بہت سردی نہیں ہے، لیکن ابھی کیونکہ مزید دن رہتے ہیں مطلب اجتماع کو شروع ہونے میں، تو آپ کوشش کیجیے گا کہ اس ضلع میں آنے سے پہلے ویدر کو چیک کر لیجیے کہ لاہور کا ویدر کیا ہے، کیونکہ اکثر ہی پنجاب میں اچانک سے بارش بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اسی کے حساب سے آپ نے تھوڑا اپنا گرم بستروں کا یا گرم ڈریسز کا انتظام کرنا ہے. ماضی میرے حال کو کھا رہا ہے، الجھے خطوط
सुलझे जवाब, बैतुल खला के जादूगर और खौफनाक जिन्नात, मकबूल लम्हात में हथेली पर दायरा बनाई क्या नजर आए आप हैरान नस्ल खुशहाल, ये जिले में करवाया जाएगा इंशाल्लाह। बस ये अमल शुदा पानी पिए बीमारियां जिस्म से बाहर, ये आप खुद कर सकते हैं अपने घर पर। सितारों की गर्दिश से खुशहाली और बर्बादी, क्या आपको सितारों की गर्दिश ने तबाह कर दिया है? अगर कर दिया है तो अमल का तरीका लिखा हुआ है और ये मंथली हर महीने शाया होता है, यकीनन आपको भी पता है जो लोग पढ़ते हैं। चिल्ले में आने वाले हर अफराद जो है वो अपने दिल में बहुत सारी अपनी परेशानियां का हल सोच कर आते हैं। इंशाल्लाह आपको उन परेशानियों का हल ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, अगर कोई दुआ आपकी फ़ौरन से कबूल नहीं होती तो आप इस बात को जान लिया करें कि वो वक्त आपके लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह ताला हमारे दिलों का हाल जानता है। ख़ानदानी हकीम के आज़मुदा तजर्बात, हाजिर खिदमत, नक्श गार यार मिज़ार का तेज़ बहदफ अमल, 15 साल पुराने मसाइल चंद दिन में ख़त्म। अच्छा, ये नक्श मैं इंशाल्लाह आपको जल्द अपलोड भी कर दूंगी और ये पहले भी मौजूद है, आप अपनी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस नक्श के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये नक्श लटकाते ही जिन्नात की होलनाकियाँ थम गईं, आप देख सकते हैं। गैस, तबखीर और मैदे की बीमारियां अचानक ख़त्म। तो मैं आपसे ये बता रही थी कि अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। इसी तरीके से हमारी जब आसानियों का टाइम शुरू होगा तो इंशाल्लाह वो वक्त भी आप देखेंगे। और अल्लाह ताला को हमारे मामलात हमसे ज़्यादा बेहतर पता है कि उसको कब किसको क्या चीज़ अता करनी है। बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं हमारी जो कि मतलब कि पूरी नहीं होती, तो हम हर्ट हो रहे होते हैं। तो इसमें हर्ट होने की बात नहीं है। बहुत मर्तबा ऐसा भी होता है कि जब हम खाना काबा और मदीना मुनव्वरा में जाते हैं, वहाँ पे हम सारी दुआएं करते हैं, तो वो सारी दुआएं भी हमारी झट से कबूल नहीं हो जाती दोस्तों। उसमें भी अल्लाह ताला वो कबूलियत की मोहर लगाते हैं, लेकिन वो हमें वो चीज़ उसी वक्त अता करते हैं जब उसमें हमारे लिए बेहतरी होती है। क्योंकि परवरदिगार हमसे ज़्यादा जानता है और वो हमसे 70 माओ जितना प्यार करता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक जुमला नहीं है, ये एक कोई बात नहीं है ऐसी वैसी कहीं लिखी हुई कागज़ पर, ये बल्कि एक अटल हकीकत है कि वाकई अल्लाह ताला हमें 70 माओ से ज़्यादा चाहता है। उन्होंने हमें पैदा किया, अल्लाह ताला ने ही हमें वापस हमें अल्लाह ताला ही की तरफ जाना है। ये तो एक आर्जी सा सफ़र है, बहुत मुख्तसर सा दुनिया का। तो लाजमी सी बात है कि वो हमें हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और जब अल्लाह ताला को हमारी बेहतरी का वक्त पता है तो वह चीज़ हमें उसी वक्त अता करेंगे। तो आपने कभी भी मायूस नहीं होना ज़िंदगी में, कभी भी। सर्दी के अमराज और घरेलू टोटके, क्योंकि अगर हम कभी मायूस नहीं भी होते ना दोस्तों, तो हमारे अराउंड ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं किस अमल से मुस्तजाबुल दावत बनी, आप भी जानिए। यानी इनकी दुआ, हर दुआ किस अमल की वजह से कबूल होने लगी, आप ये ज़रूर जानिएगा। तो हमारे अराउंड ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें मायूस कर देते हैं, हमें बताते हैं कि आपको ये नहीं मिल रहा, आपको ये नहीं मिल रहा, आपको ये नहीं मिल रहा, आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, आपकी फरमाइशें पूरी नहीं हो रही। तो क्या फ़ायदा है कि आप किसी जिले में जाएं या कहीं पर भी जाएं। हालांकि आपको अंदाज़ा नहीं कि एक अल्लाह वाली महफिल जहाँ पर अल्लाह ताला को पाने के लिए लोग आते हैं, उसके कितनी बरक़ात होती हैं, उसके कितने समरात होते हैं। बेऔलादी और पोशीदा बीमारियों से परेशान ज़रूर पढ़ें। ख़वातीन की बीमारियों का आसान हल, वालदा का आज़मूदा टोटका। तो वहाँ पर जो बरक़ात होती हैं, वहाँ पर जो बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए आते हैं और इबादत कर रहे होते हैं। आपने भी देखा होगा, आप भी गए होंगे जिले में, मैं भी गई हूँ इज्तिमा में जिले में, कि वहाँ पर सब जो है वो इबादत कर रहे होते हैं, अमाल कर रहे होते हैं हज़रत साहब के साथ। तो ऐसा है कि बहुत सारी जो ख्वाहिशें होती हैं वो मेरी भी फ़ौरन से कबूल नहीं होती। इवन कि मैंने माशाल्लाह से अल्लाह का घर देखा है, जो दुआएं मैंने वहाँ पर मांगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी फ़ौरन से मेरी दुआएं कबूल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और जो नहीं हुई तो मैंने कभी शिकवा नहीं किया। क्योंकि मैं जानती हूँ, जो लोग मुझे अगर बोल भी देते हैं ना कि आपकी फ़लाँ चीज़ आपके अंदर कमी है या नहीं पूरी हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यकीन बहुत पुख्ता है। मुझे पता है कि उसका एक मुकर्रर वक्त है और वो अल्लाह ताला जो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, यकीनन अगर आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वो हमें वो चीज़ नहीं दे रहा। और जब इंशाल्लाह हमारे हक़ में वो चीज़ बेहतर होगी तो अल्लाह ताला हमारे लिए वो वक्त भी बेहतर बना देंगे और वो चीज़ हमें मिल जाएगी। और कभी भी आप ना ज़िंदगी में जो चीज़ नहीं मिल रही हो ना दोस्तों, उसके पीछे मत पड़ा करें कि ये चीज़ हमें नहीं मिली। आप उस ख्वाहिश को के गुलाम ही बन जाएं, छोड़ दें उसको सोचना। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो ना सोचना, तो फिर वो चीज़ खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर आप उसके पीछे पड़ेंगे, वो जितना आप इवन कि आप बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो किसी ख्वाहिश को लेकर, किसी चीज़ को लेके अपने बीमारियां लगा लेती हैं। स्पेशली ख़वातीन सदा जवान और सेहतमंद नजर आने के लिए मुफीद वर्जिशें, मिसाली शोहर मिला ससुराल में राज कर रही हूँ, तो बीमारियां लगा लेती हैं खुद को। और अगर उनके हस्बैंड जो है
ان کو بھی یقیناً وہ سنا کر ان کو بھی پریشانیاں دے دے کے انہیں بھی بیماری لگا دیتی ہیں. ایسی میں نے بہت ساری خواتین دیکھی ہیں. تو آپ نے یہ بیوقوفی نہیں کرنی. آپ نے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے اوپر پورا یقین رکھنا ہے، دھیان سے اپنی عبادات کرنی ہے. اگر آپ کی کوئی فرمائش پوری نہیں ہو پا رہی اور آپ کسی اللہ والے لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، آپ حضرت صاحب کی محفل کو اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کسی چلے میں، کسی میلاد میں، کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں اللہ اور رسول کا نام لیا جا رہا ہے وہاں پر جاتے ہیں اور آپ بھی تسبیح پڑھنے والے بن جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والی آپ کی زبان بن جاتی ہے، تو آپ سوچیں آپ نے تو دونوں جہانوں کی جو ہے وہ نعمتیں پالی دوستوں. دونوں جہانوں کی دولت جس انسان کو مل جائے، ذکر کا جس کو مزہ آ جائے، آپ یقین کریں اس سے زیادہ مزے کی پھر کوئی لائف میں کچھ لگتا ہی نہیں ہے. اتنا کوئی مزہ آتا ہے جب آپ کی زبان اللہ کے ذکر کی طرف چلتی ہے، آپ کا دھیان اور آپ کا دل جو ہے اللہ کو پانے کی طرف جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوتی دنیاوی طور پر. آپ بہت امیر نہیں ہوتے، آپ کو بیماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کے مسائل ہوتے ہیں، آپ کے فرمائشیں پوری نہیں ہوتی، خواہشیں پوری نہیں ہوتی. اس کے باوجود آپ کے دل میں جو سکون ہوتا ہے نا، وہ میں کہتی ہوں کہ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ بھی ہوگا نا، اس سے زیادہ قیمتی وہ سکون ہوتا ہے. یقین کریں سکون کی جو ہے نا وہ کوئی قیمت نہیں ہوتی. سکون اتنی بڑی کوئی چیز ہے. اور یہ سکون آپ کو کیسے ملتا ہے؟ یہ سکون آپ کو پیسوں سے نہیں ملتا. یہ سکون آپ کو بہت زیادہ عبادات کرنے اور لوگوں کا دل توڑیں اس سے نہیں ملتا. یہ سکون آپ کو اللہ کا ذکر کر کے ملتا ہے. اور پھر جب آپ کو دل میں سکون ہوتا ہے نا، آپ یقین کریں بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں. آپ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، آپ کو صبر آ جاتا ہے، آپ کو سننے کا حوصلہ آ جاتا ہے. آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے کہ یہ زیادتی بھی کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے یا دنیا میں کوئی نہ کوئی چیزیں آپ کے اوپر کھولنے کے لیے آئی ہیں، آپ کو سبق سکھانے کے لیے آئی ہیں، آپ کو اور اللہ کی طرف کرنے کے لیے آئی ہیں. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ نے چلے میں جانا ہے اور دل سے جانا ہے. انشاءاللہ امید لے کر جانا ہے. جھولیاں آپ کی بھر جائیں گی، جھولیاں بھر رزق پانے کی چابی آپ کو انشاءاللہ وہاں سے مل جائے گی. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. میری بھی پوری کوشش ہے کہ میں جاؤں. لیکن دوستوں میں کیونکہ کراچی میں ہوں اور لاہور مجھ سے بہت زیادہ دور ہے، الحمدللہ میں لاہور جاتی رہی ہوں. انشاءاللہ میری نیت اس مرتبہ بھی ہے. نیت کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ثواب ہوتا ہے. لیکن اگر میں نہیں بھی جا سکی تو انشاءاللہ میں آن لائن ضرور شامل ہو جاؤں گی. اور آپ نے مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. اگر میں گئی تو انشاءاللہ میں بھی اپنے تمام بہن بھائیوں کو اور دیکھنے والوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی. حسد کا نشانہ بنے خاندان کی اذیت ناک زندگی. یہ میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے. اگر آپ کو ہے تو آپ اس سے بچیں. اگر آپ کسی اور کو آپ سے ہے تو آپ اس سے بھی بچیں. یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے. یہ ہنستے بستے گھروں کو برباد کر دیتی ہے. تو کوشش کریں کسی سے بھی بخل اور حسد نہ رکھیں، چاہے کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو. مگر آپ نے کسی کے ساتھ دل میں بھی نہیں سوچنا کہ آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ برا کریں گے. آپ نے برائی سے ہمیشہ بچنا ہے. لوگوں کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنا. آپ یہ دیکھنا کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. لوگوں کو جج کرنا چھوڑیں، اپنے آپ کو دیکھیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں میٹھے میٹھے خلائی مخلوق سے دوستی کر لیں. اس کے علاوہ یہاں پر رات کی تاریکی، خوبصورت قمیص، لکڑی کا گلاس، کاغذ پر رنگین حرف، خواب اور شیخ الوظائف کی روشن تعبیر. یہ خواب ہیں اور یہ لوگ خط میں لکھتے ہیں. اس کی تعبیر حضرت صاحب بتاتے ہیں اور وہ پھر اس کو رسالے میں بھی شائع کرتے ہیں. تو ضرور پڑھیے گا. ابھی یہ معجون بنائیں، سردی کا بھرپور لطف اٹھائیں. اچھا، بستروں سے بات یاد آئی کہ دوستوں بہت زیادہ بھی بستر نہیں لے کر جائیے گا. میں جب اجتماع میں گئی تھی لوگ ایکسٹرا بستر لے کر آ گئے تھے. یقین کریں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. وہاں پہ اتنی پریشانی ہو رہی تھی نا، ان کی بہت ہی موٹی موٹی رضائی اور گدے اور جو مطلب اتنی نیڈ نہیں تھی اس سے زیادہ بستر لے کر آئے ہوئے تھے. جب ہم سفر پر جاتے ہیں نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سامان کو نا مختصر لے کر جائیں. مختصر چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہیں بنتی اور دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتی. تو اس مرتبہ رسالہ کیونکہ چیلے کے بارے میں تھا تو ساتھ ساتھ میں آپ کو اسی حوالے سے گائیڈ کرتی رہی. رسالے میں دی گئی سبھی چیزوں کو میں بہت ہی ڈیٹیل میں دکھا رہی ہوں. آپ نے تعویذ دکھا اور بیٹے کا 9 سالہ پرانا مرض ٹھیک ہو گیا. آپ نے کائنڈلی رسالے پر جو ہے نا لائک کے بٹن کو ضرور دبانا ہے دوستوں، کیونکہ مجھے بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ رسالہ پورا واچ کیجئے گا، اس سے فائدہ اٹھائیے گا، اسے ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے. لائک کے بٹن کو دبانے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1 سیکنڈ ہی لگتا ہوگا، لیکن یہ ویڈیو جو ہے نا وہ ریچ پکڑ لیتی ہے. یہ بہت سارے ایسے لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے جہاں پر ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اسی لیے کائنڈلی لائک کے بٹن کو ضرور پریس کرنا ہے. اور انشاءاللہ ویری سون کسی اور ہی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گی. میں نے بہت ساری میڈیسن لی ہوئی ہے، تقریباً کافی ساری میڈیسن جو ہے موسم چینج ہونے کی وجہ سے میں لے کر آئی ہوں. ان کے ریویو بھی آپ کو دوں گی. تو آپ نے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے. شرک سے پاک ذائچہ بنوائیں اور ہمیشہ کامیابی پائیں. علامہ لاہوتی صاحب سے 7 موتی لوٹ لیں. یہ بہت اچھا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا.
اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر آپ کو ساری میڈیسن جو ہے نا، عبقری مصنوعات بیمہ نرخ نامہ، یہاں پر ساری میڈیسن کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور ان کی قیمتیں بھی لکھی گئی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کے ساتھ سبھی کی پرائز جو ہے وہ چینج ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عبقری کی کچھ میڈیسن ایسی بھی ہیں جن کے نام بھی چینج ہوئے ہیں، تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تسبیح خانے میں 11-12 ربیع الاول کی محفل کے بارے میں یہاں پر ڈیٹیل سے دیا گیا ہے، جو کہ سالانہ ہوتی ہے۔ قارئین پوچھیں، قارئین بتائیں۔ اکتوبر کے جوابات، جن لوگوں نے اکتوبر میں سوال کیے تھے ان کے جوابات۔ نومبر کے سوالات، یہ نومبر میں سوالات شائع ہوئے ہیں، ان کے جواب جو ہے دسمبر میں آئیں گے، یہاں پر لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اکتوبر میں جو سوالات شائع ہوئے تھے ان کے جوابات ہیں، تو یہ بھی آپ لاسٹ والا میرا میگزین دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون سے سوالات تھے، یہ ان کے جوابات ہیں۔ عبقری حویلی کے عمل سے کروڑوں کا قرض اتر گیا۔ ناممکن کام کو ممکن بنائیے، اولاد کی فرما برداری کا عمل، گھریلو حالات سنبھل گئے۔ اکثر البدن دیکھ لیجئے، اکثر البدن بہت ہی افیکٹو جو ہے میڈیسن ہے، اور اس کے اکثر آپ پوچھتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے، تو اسے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ آپ جیسے اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں نا، یا آپ ملٹی وائٹامن کھاتے ہیں اسپیشلی، آپ یہ کھا سکتے ہیں اکثر البدن، بہت اچھے اس کے ریزلٹ ہیں۔ اس کے پورے ریویو میری چینل پر بھی ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اکثر البدن کو، وہ ویڈیو آپ کو چینل پر مل جائے گی اس کی ریویو والی۔ یہاں پر ہے کہ 11 روزوں کے مشکل کشا عمل سے خالی جھولی بھر گئی۔ عبقری سوشل میڈیا نے مجھے مالا مال کر دیا، بغیر آپریشن کے بریسٹ کینسر سے نجات، مجرب ٹوٹکا۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ پاک بیماریاں دیتا ہے اور وہی وسیلے بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس بہن کی بھی یہ مرض ٹھیک ہوا، اللہ تعالیٰ پڑھنے والے سبھی بہنوں کو اس مرض سے بچائے، اور اگر ان کو یہ پرابلم ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ٹوٹکے یا نسخے سے اسے دور فرمائے۔ سرسبز پہاڑوں میں چلا گاہ سے ملا زندگی کا کمال، جادو اور جنات کا مکمل خاتمہ۔ چوٹ شفا، یہ جو دوائیں ہیں اس چوٹ شفا بہت اچھی میڈیسن ہے یہ بھی۔ اچھا، یہ بقیہ ہے پچھلے والے پیجز کا۔ اس کے علاوہ یہ سب سے آخری پیج ہے دوستو، جھگڑا، بیماری، غربت، 60 کے عمل سے ہمیشہ کے لیے دفن، دیسی چاکلیٹ کھائیں اور پہلوانی طاقت پائیں۔ اس کے علاوہ زمزم کے کولر اور شفائیہ پانی، نظر بد کے ساتھ زائل۔ یہاں پر آپ کو 1.25 کروڑ سورہ اخلاص جو کہ الحمدللہ اس وقت آن لائن ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سیلانوں کا پورا ریویو جو ہے وہ آپ میرے چینل پر چیک کر سکتے ہیں، یہ میں ڈال چکی ہوں۔ اس کا لیکوریا شفا بہت اچھی میڈیسن ہے خواتین کے لیے، نہ صرف لیکوریا کے لیے، اور بھی بہت ساری پرابلم اس سے سالو ہو جاتی ہیں، تو آپ یہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں میرے چینل پر۔ بنفشی کاوا، شہد، روحانی پھکی، ہارمون شفا بھی میں ڈال چکی ہوں، معجون مراد، یہ سب میں آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً دیتی رہوں گی اس کا ریویو۔ اس کے بعد ہے عزت، وقار، شان اور شوکت پانے کا عمل، یہ راز آپ بھی جان لیجئے۔ تو ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے ریویوز کے ساتھ ملیں گے۔ دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے، اور 1.25 ارب کا درود پاک کا جو چیلا ہے اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی اس چیلے میں جائے یا آن لائن اس کو دیکھیں، ان سبھی بہن بھائیوں کے تمام مسائل حل ہوں، سبھی بہن بھائیوں کی ساری پریشانیاں دور ہوں۔ آپ نے بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔